اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب کے علم ہے یہ بات، ہماری مجالس کا آغاز اور تمام ہی مذہبی پروگرامز کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوتا ہے۔ یہ کلام الہی وہ عظیم کلام ہے جس کا کوئی جواب نہیں، آج تک بے مثال ہے اور ہمیشہ ہمیشہ بے مثال رہے گا۔ قرآن مجید خود اپنے جواب کے لیے بار بار گزارش کر رہا ہے پوری دنیا سے، اور چیلنج کے بطور یہ آواز آ رہی ہے کہ ہے کوئی جو میری ایک آیت کا جواب لے کے آئے۔ قرآن مجید دستور حیات ہے، قرآن مجید ہمارے دلوں کے لیے تسلی ہے، قرآن مجید اس کائنات کے لیے اور پورے عالم کے لیے یقیناً ایک خیر کی راہ ہے، ایک ایسا راستہ ہے کہ جس پر چل کر انسان سعادت کی منزل پا سکتا ہے۔ قرآن مجید کے لیے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر اس دنیا سے جو کچھ بھی ہے وہ میرے پاس سے چھین لیا جائے، یعنی دنیاوی مال و دولت، دنیاوی چیزیں، لیکن میرے پاس قرآن مجید ہو، تب بھی مجھے وحشت نہیں ہوگی، مجھے دہشت نہیں ہوگی۔ اہل بیت علیہ السلام میں سے اکثر ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ قرآن مجید سے وابستگی انتہائی ضروری ہے۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، اپنے گھروں کو قرآن سے منور کرو، اسی لیے ہمیں قرآن سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصیت نامے میں اپنے بچوں امام حسن و امام حسین اور دیگر افراد، بلکہ تمام شیعان حیدر کرار کی طرف جہاں تک بھی یہ وصیت نامہ جائے، خود مولا نے یہ بات فرمائی، ان تک یہ پیغام پہنچایا کہ دیکھو قرآن سے وابستہ رہنا، قرآن کو نہ چھوڑ دینا۔ بہرحال شکر ہے اللہ کا کہ ہم اپنی مجالس کا آغاز بھی تلاوت کلام الہی سے کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر مرنے والے کی شخصیت وہ ہوتی ہے کہ جو مذہبی شخصیت ہو، سماجی شخصیت ہو، ایک ایسی شخصیت کہ جس کا ہمارے درمیان سے اٹھ جانا واقعی ایک کرب کا اور ایک دکھ درد کا ماحول پیدا کر گیا ہے، ایسے میں تو ضرور ہے کہ خود ہم قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے کو بھی سکون بخشیں اور مرحوم کی روح کو بھی شاد فرمائیں۔ مرحوم ظہیر حسن صاحب ابن مرحوم عبد الغفور صاحب، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، مومنوں کے دلوں میں بس جانے والی شخصیت، سماجی شخصیت، مذہبی شخصیت۔ آئیے ہم ان کی روح کو شاد کرنے کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں تاکہ مرحوم کی روح شاد ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور سورہ ملک کے بارے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ ملک قبرستان میں پڑھنے کی بڑی تاکید ہے تاکہ جو وہاں پر افراد دفن ہیں، مرحومین ہیں، ان کی قبروں سے عذاب اٹھا لیا جائے، اور عام طور سے مومنین الحمدللہ سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنے مرحومین کی روح کو شاد کرتے ہیں۔ آئیے ہم بھی مجلس کے باقاعدہ آغاز کے لیے سورہ ملک کی تلاوت بھی کریں اور اس کی تلاوت کو سماعت بھی فرمائیں۔ سورہ ملک، سورہ ملک کی تلاوت کے بعد آئیے بصورت نظم خراج عقیدت پیش کیا جائے بارگاہ سید الشہداء اور شہداء کربلا میں۔ ایک سلام ہے جس کی ردیف ہے اذان۔ کربلا کے دشت میں یوں تھی وہ اکبر کی اذان، کربلا کے دشت میں یوں تھی وہ اکبر کی اذان،
خانہ کعبہ کی چھت پر، جیسے ہے در کی اذان کربلا کے دشت میں، اندلیبان وفا محو ثنائے حق ہوئے، اندلیبان وفا محو ثنائے حق ہوئے، جب سنی زہرا کے گلشن کے گلے تر کی اذان، جب سنی زہرا کے گلشن کے گلے تر کی اذان، آسمان صبر پر نکلا ہے ماہ تشنگی، آسمان صبر پر نکلا ہے ماہ تشنگی، تاکہ وہ بھی سن لے ہم شکل پیمبر کی اذان، تاکہ وہ بھی سن لے۔ اور یہ شعر دیکھیں، سر کٹے یا گھر لٹے ذکر علی ہوتا رہے، سر کٹے یا گھر لٹے ذکر علی ہوتا رہے، ہے یہی سلمان و میثم اور قمبر کی اذان، ہے یہی سلمان و میثم اور قمبر کی اذان۔ اور یہ شعر دیکھیں، چھو نہیں سکتی کبھی اب ظلمت باطل اسے، چھو نہیں سکتی کبھی اب ظلمت باطل اسے، اس بلندی سے ہوئی حر کے مقدر کی اذان، اس بلندی سے ہوئی حر کے مقدر کی اذان۔ اور یہ شعر بطور خاص، ظلم کے آگے کبھی ہم سر جھکا سکتے نہیں، ظلم کے آگے کبھی ہم سر جھکا سکتے نہیں، ایک ہی آواز میں گونجی 72 کی اذان، ایک ہی آواز میں گونجی 72 کی اذان، گرچہ تھے سیراب پھر بھی پھیر کر منہ رو دیے، جب سنی آذان ایک پیاسے سمندر کی اذان، جب سنی آذان ایک پیاسے سمندر کی اذان، کوئی بھی عورت نہ بے پردہ پھرے بازار میں، کوئی بھی عورت نہ بے پردہ پھرے بازار میں، آج بھی ہے بس یہی زینب کی چادر کی اذان، آج بھی ہے بس یہی، ہیں گلے پر بھائی کے خنجر بہن کے سامنے، ہے گلے پر بھائی کے خنجر بہن کے سامنے، کون سن سکتا ہے اس
پر درد منظر کی اذاں کون سن سکتا ہے اسے، میرا بھائی کربلا میں بے خطا مارا گیا، میرا بھائی کربلا میں بے خطا مارا گیا، شام و کوفہ میں یہی تھی ایک خواہر کی اذاں، شام و کوفہ میں یہی تھی ایک خواہر کی اذاں۔ مقطع ملازم فرمائیے، ناز کرنا تو بھی صابر اپنے نوحوں پر صدا، ناز کرنا تو بھی صابر اپنے نوحوں پر صدا، تیرا ہر ایک شعر ہو جب صبح محشر کی اذاں، کربلا کے دشت میں یوں تھی وہ اکبر کی اذاں، خانہ کعبہ کی چھت پر۔ حضرات، سلام کے بعد اب ایک مرتبہ پھر بصد ادب گزارش ہے تمام ناظرین و سامعین سے کہ وہ مرحوم مغفور سید ظہیر حسن ابن مرحوم عبدالغفور صاحب کے لیے مزید ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اور اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں ایک ایسے خطیب کی خدمت میں کہ جو نوجوان خطیب ہیں، اور ایسا خطیب کہ جو ہمیشہ معارف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً ان کا لب و لہجہ، ان کا طرز گفتگو، ان کا انداز بیان بالکل الگ ہے، آپ ان سے ہمیشہ سے واقف ہیں، اور وہ ایک ایسا خطیب ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں الحمدللہ ہادی ٹی وی کے ذریعے اور دیگر پروگرامز کے ذریعے قرآن مجید کے معارف کو اور اہل بیت علیہ السلام کے معارف کو تشنگان علوم آل محمد تک پہنچایا ہے۔ میری مراد ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید حیدر عباس قبلہ رضوی سے کہ وہ زیب منبر ہوں اور سامعین کو اپنے بہترین بیان سے مستفیض فرمائیں۔ آپ ان کے استقبال کے لیے نعرہ صلوات بلند فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔